نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد۔ اللہ سبحانہ و تعالی نے علم اور اہل علم کی فضیلت قرآن میں بیان فرمائی ہے، اور ان کا مقام عام مسلمانوں کے مقابلے میں بہت رفیع فرمایا ہے۔ ان کو اضافی مقام و درجہ اس بنیاد پر حاصل ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وارثین ہیں، اور اس علم کو امت میں پھیلاتے بتاتے ہیں، اور اس میں مختلف جہات ہیں۔ بعض لوگوں کے ذہن میں یہ مسئلہ ہوتا ہے کہ عالم خاص ایک شعبے میں کام کر رہا ہو، یا ان کے مزاج کے مطابق کام کر رہا ہو، یا ایسا کام کر رہا ہو جو نظر آتا ہو، تب تو وہ بہت اچھا عالم ہے، یا اس کے اخلاق بہت اچھے ہوں اور ہمیں بہت اپیلنگ لگے، اس کا انداز اور اس کا لہجہ بہت عمدہ ہو تو ہم اس کی بات سنیں، اس کی ظاہری شان و شوکت بھی ایسی ہو کہ جس کو سن کے، دیکھ کے، پڑھ کے بڑی خوشی ہوتی ہو، تو ایسے شخص کے بارے میں سب کا رویہ یہی ہوتا ہے کہ اس کو سننا چاہیے، ان کی مدد کرنی چاہیے، ان کی رسپیکٹ کرنی چاہیے، ان کی خدمت کر کے اپنے لیے برکتیں حاصل کرنا چاہیے، ان سے دعائیں کرانی چاہیے، ان سے سیکھنا چاہیے۔ یہ کہ وہ بہت پاپولر ہو، سیلیبریٹی ہو، اس کا مقام ہو، دنیا اس کو جانتی ہو، لاکھوں اس کو دیکھنے والے، سننے والے ہوں، اس کا چرچا ہو جگہ جگہ۔ ان کے علاوہ اگر کوئی ہو اور معلوم ہو کہ وہ عالم ہے باقاعدہ، تو اس پر ہماری توجہ نہیں ہوتی، بلکہ ہمارے ذہن میں ان کی کوئی قدر بھی نہیں ہوتی عموماً۔ تو جاننا چاہیے کہ علم کی قدر اللہ کی اس کو بہت شاندار اور رفیع قرار دینے کی وجہ سے ہے، علماء کی قدر علم کی وجہ سے ہے، علماء کی قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت کی وجہ سے ہے، ان کے وارث ہونے کی وجہ سے ہے۔ اس میں اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا کہ وہ آپ کے معیار پر کہاں ہے، آپ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے ہیں علمی حساب سے۔ اگر آپ خود عالم ہیں تو ایک الگ بات ہے، غیر عالم کو کسی کے علم کو جانچنے کا کوئی حق نہیں ہے کہ اس کے پاس کتنا علم ہے کتنا نہیں ہے، الا یہ کہ وہ ایسی کوئی بات کرے کہ جو بالکل عقلاً اور دینی حساب سے اور شرعی حساب سے غلط ہو، جو عام مسلمان کو معلوم ہوتی ہے، تو ظاہری بات ہے پھر وہ عالم نہیں ہے، نام کا عالم ہے، عالم سو ہے یا جاہل ہے۔ لیکن اس کا فیصلہ بھی عام آدمی کو خود نہیں کرنا چاہیے، ذرا دوسروں سے معلوم کر لینا چاہیے، دوسرے اہل علم سے جن پر ان کا اعتماد ہو، اس سے پوچھ کے وضاحت کریں۔ علماء کرام کی شان جو بھی ہو، اللہ نے جب قرآن میں بیان کر دیا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرما دیا، اور ان کا مقام جو قیامت میں ہوگا اس کو جب لوگ دیکھیں گے تو ان کو اندازہ ہوگا، تو کیا میرے اور آپ کے ان کی عزت کرنے سے ان کی وہ شان بڑھتی ہے؟ نہیں، بالکل ہمارے آپ کی عزت کرنے سے علماء کی شان نہیں بڑھتی۔ جن کی شان اللہ نے بڑھا دی ہو، کیا فرق پڑتا ہے میں اور آپ ان کی عزت نہ کریں؟ انہیں کوئی فرق نہیں پڑتا۔ حقیقت یہ ہے کہ علماء کو نہ اس کی ضرورت ہے، نہ اس کی ان کو کوئی ایسی حرص ہے اور ریس ہے کہ ان کی عزت کی جائے۔ جو اہل علم ہیں، جن کو رسوخ ہے، جن کا تعلق اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ساتھ ہے، اسی لیے ان کی وضاحت آپ کو حلیہ آپ کو عموماً اکثر، کیونکہ یہ جو شروع میں بتایا کہ ٹاپ لیول کے علماء بڑے دنیا میں جن کا نام ہے، بہت ان کا بڑے قیمتی لوگ ہیں، بڑا ان کی خدمت کا دائرہ ہے، بہت سارے کام وہ کر رہے ہیں، الحمدللہ اللہ ان کو اس کا اجر بھی عطا فرمائے، اور ان کے کاموں میں بھی برکت اور ان کی عزت آبرو سب میں اللہ سبحانہ تعالیٰ اضافہ بھی فرمائے، اور ان کی صحت اور لانگ لائف کے لیے، لمبی عمر کے لیے دعا بھی ہم کرتے ہیں، کرنی چاہیے۔ تو یہ بڑے لوگ ہیں، لیکن یہ علماء کے قبیلے کے چند لوگ ہیں، گنتی کے 1 سے 2%، 5% بس۔ اس کے علاوہ جو علماء ہیں وہ سارے کے سارے
عموماً گمنام ہوتے ہیں، اس لیے کہ وہ یا تو ان کے ماتحت یا اپنے اپنے طور پر مختلف اداروں میں مختلف جگہوں پہ کاموں میں لگے ہوتے ہیں، جن سے آپ کا تعلق اکثر نہیں ہوتا، اس لیے کہ وہ مدارس میں پڑھا رہے ہوتے ہیں اور آپ کا پڑھنے پڑھانے سے مدرسے میں تعلق نہیں ہے، یا وہ خانقاہوں میں ہوتے ہیں اور آپ کا ذوق اس طرف نہیں ہے۔ اب وہ ایسے جتنے لوگ ہیں، اور ایک تیسرا طبقہ جو لکھنے لکھانے میں اور تصنیف میں اور تالیف میں لگا ہوا ہے، ایسے علماء سے بھی ظاہری بات ہے آپ کا رابطہ تعلق نہیں ہوتا، کیونکہ وہ اپنے خاص کام میں لگے ہوئے۔ ان لوگوں سے جب آپ کا تعلق نہیں ہوتا، جو کہ میجورٹی ہیں، تقریباً امت کے 70% علماء تو ان کاموں میں ہیں، جس سے عام آدمی کا رابطہ نہیں ہوتا، اس لیے کہ ان کا کام ہی یہی ہے کہ وہ بیک گراؤنڈ میں سب کچھ کرتے رہیں اور چیزوں کو آگے پھیلائیں۔ اسی لیے میڈیا اسکالرز، وہ علماء جو پاپولر ہیں، لوگوں میں معروف ہیں، باقاعدہ علماء کی بات کر رہا ہوں، ان لوگوں کی نہیں کہ جو خود ساختہ عالم ہے یا خود پڑھ کے بنے ہیں یا نہیں پڑھا ہے، بس کچھ مطالعہ کیا ہے اور غیر سند یافتہ ہیں، لیکن کام ان کا بھی ہے جس دائرے میں وہ کر رہے ہیں، اللہ قبول فرمائے اخلاص کے ساتھ جو وہ کر رہے ہوں گے۔ ان کی بات نہیں کر رہا، بلکہ ان کی بات کر رہا ہوں کہ جو باقاعدہ مدارس سے فارغ ہیں اور سند یافتہ ہیں، یا ان کو اجازت حاصل ہے، خواہ وہ عرب میں ہو یا عجم میں ہو، کہ بغیر سند کے کسی بھی فیلڈ میں، کسی بھی شعبے میں کسی کی مہارت کا حتمی فیصلہ نہیں کیا جا سکتا۔ جس طرح کوئی ڈاکٹر اگر باقاعدہ ڈگری یافتہ نہ ہو، سند یافتہ نہ ہو، تو اس کو بہت سے جہلا مانتے ہوں گے ڈاکٹر، لیکن ہے نہیں وہ ڈاکٹر، خواہ وہ لاکھ کہے اور لوگ اس کو کہنے لگے، اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا۔ یہ تو دوسرے ڈاکٹرز بتائیں گے کہ وہ ڈاکٹر ہے کہ نہیں، یا جس ادارے سے اس کو سرٹیفکیشن چاہیے وہ بتائے گا۔ تو یہ سند بہت ضروری ہے۔ بہرحال، لیکن کوئی ضروری نہیں کہ فلاں مدرسے سے ہی ہو، کسی خاص مکتب فکر سے ہو، کہیں سے بھی ہو، لیکن ہو، باقاعدہ ہو۔ تو یہ جو علماء ہیں، ان کی قدر کرنا، کیونکہ اونچے درجے کے علماء جو نظر آتے ہیں زیادہ تر، اور اونچے درجے کے وہ علماء جو ان نظر آنے والوں سے بھی اوپر اور اونچے درجے کے ہیں علم میں، جن کو یہ بھی اپنا استاد کہتے ہیں، وہ بھی ان سے زیادہ ہیں جو میڈیا میں ہیں، جو نون ہیں، لوگوں میں مشہور ہیں۔ بعض استثناءات ہوتی ہیں، حضرت مفتی تقی اسماعیل صاحب دامت برکاتہم، حضرت مفتی منیب الرحمان صاحب دامت برکاتہم، یہ دو ایسے جلیل القدر اہل علم ہیں کہ جو بہت گہرا علم بھی رکھتے ہیں الحمدللہ، اور نظر ہے دنیا پہ، اور ساتھ ساتھ معروف بھی ہیں۔ ورنہ بہت سے ایسے علماء ہیں کہ جن کو یہ بھی اپنا بڑا سمجھتے ہیں، وہ ان سے نیچے زیادہ ہیں، ظاہری بات ہے علماء، کیونکہ یہ خود ان سب کے مقتدا ہیں، بڑے ہیں۔ تو ایک تو یہ سمجھنا چاہیے کہ ایسے بڑے بڑے اکابرین دنیا میں موجود ہیں جن کو عام آدمی ایک تو جانتا نہیں، اور ان سے نیچے درجے کے علماء کی تو ایک بڑی کھیپ ہے جس کو عام آدمی نہیں جانتا۔ تو ان کی قدر کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ جیسا عرض کیا کہ وہ ان کے لیے نہیں ہے، ان کا اجلال، ان کی تکریم، ان کی توقیر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی توقیر ہے، ان کے دین کی توقیر ہے۔ اور جو لوگ یہ نہیں کرتے، ان کو اس کا اندازہ نہیں ہے، ان کو اندازہ ہوگا مستقبل میں، ان کے گھروں میں دین نہیں آ سکتا، آئے گا بہت ہلکے درجے پہ، علم نہیں آئے گا، ان کے یہاں قباحتیں آئیں گی، جو عزت نہیں کرتے۔ اہل علم کی قدر اور عزت ان سے ذاتی تعلق کیسا ہے اس بنیاد پہ نہیں ہوتی۔ ہو سکتا ہے آپ کا تجربہ ہوا ایک عالم کے ساتھ، 4 عالم کے ساتھ، 5 کے ساتھ اتفاق سے، وہ میرا تو بالکل اس بارے میں حتمی ایک خیال ہے کہ میں ایسے کسی شخص کو نہیں جانتا کہ جس نے باقاعدہ علماء کے ساتھ وقت گزارا ہو اور اس کے بعد وہ کہتا ہو کہ علماء میں یہ گڑبڑ ہو، یہ گڑبڑ ہو، ان سے وہ بدزن ہوتا ہو۔ ایسا میں نہیں جانتا۔ جو لوگ کرتے ہیں یہ ادھر ادھر کی سنا کے اور اپنے ذاتی
تجربے پہ ان کے پاس کچھ نہیں ہوتا. جن کے پاس ہوتا ہے وہ ایک کسی معاملے میں ایک صاحب کے ساتھ, اور اس میں بھی ان کی غلط فہمیاں بھی ہوتی ہیں بہت ساری. وہ قیامت کے دن اس کو ثابت نہیں کر سکتے اپنے حق کو, اپنے طریقے کو, جو بات میں سمجھ رہا ہوں یہ درست ہے. تو اب ایسا شخص اس اپنی رائے کو پورے علماء پر چسپاں کر دے, تمام لوگوں پر, تو اس کے لیے کتنی بڑی بدبختی ہے کہ وہ اس ساری برکت سے, رحمت سے, علم سے محروم ہو جائے جو اس کے گھر میں آ سکتا تھا اگر وہ علم اور اہل علم کی قدر کرتا. تو اگر ہمیں اپنے گھروں میں چاہیے کہ بچے, ہماری نسلیں علم دین کا حاصل کریں, دنیاوی دل کرتے ہوں تو اس کے ساتھ ساتھ اور عمل میں آگے بڑھیں, تقوی میں آگے بڑھیں, امت کے وہ مقتدی بنیں, حق کے ساتھ لوگوں کو بلائیں, علم حاصل کر کے شیطان کے راستے پہ جا کے ڈیویشن میں اور گمراہیوں میں جا کر اس علم کو شیطانی کاموں میں نہ لگائیں. مطلب شیطانی سے یہ کہ گناہ کے کام اس طور پر تو نہیں کہ ظاہری کوئی گناہ کریں, بلکہ قرآن و سنت کو توڑ مروڑ کے اپنی رائے کے مطابق لوگوں کو دین سے بدظن نہیں کریں, دین کی ایک نئی تعبیر کی طرف لے جائیں, اپنے عقائد پر لے جائیں, جیسا غلام احمد قادیانی نے کیا یا اور غلام احمد پرویز وغیرہ نے. اور اس طرح بہت سارے لوگوں کو اسلام ہی کے نام پر, دین ہی کے نام پر, علم کے ہی نام پر ایسے مزاج اور ایسی عقل اور ایسی لائن پہ لگا دے کہ جو ان کو آخرت میں شدید نقصان تو پہنچائے, دنیا میں بھی ان کے لیے بڑی پریشانیاں ہو جائیں, اور دنیا میں نہ بھی ہو, آخرت کا نقصان تو اصل ہے ہی. تو یہ پھر باطل کے لیے کام کرنا شروع کر دیتے ہیں, حق سمجھتے ہوئے اس کو. انہی کے بارے میں پھر اللہ کا جو حکم ہے قرآن میں, وہ اوروں کے اوپر بھی چسپاں ہو سکتا ہے, لیکن قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا, اور اس سے مراد میری یہ کہ اور قسم کے لوگوں پر, یعنی غیر مسلموں پر بھی, اور مسلمانوں بھی ایسے لوگ ہوتے ہیں کہ جو اپنے آپ کو ٹھیک سمجھتے ہوئے کام کر رہے ہوتے ہیں, لیکن سب سے زیادہ خسارے میں ہوتے ہیں اعمال کے لحاظ سے. اس سے بچنا, اپنے آپ کو بچانا, اپنے گھر والوں کو بچانا, اپنی نسل کو بچانا, یہ ہر شخص کی ذمہ داری ہے, مرد عورت ہر مسلمان کی. تو اس میں جہاں ہمیں چیزیں حاصل کرنی ہیں وہاں ان چیزوں کو بھی ہٹانا ہے جس سے خرابیاں ہو سکتی ہیں, جس سے وہ جو ہم پودا لگانا چاہ رہے ہیں گھر میں, علم کا, عمل کا, تقوی کا, اپنے بچے کو حافظ بنا رہے ہیں, عالم بنا رہے ہیں, تاکہ یہ آگے جا کے ہمارے لیے صدقہ جاریہ بنے, امت کے لیے کام کرے, یہ ہمارے ہاں سیکھ کر مختلف اداروں سے پوری امت کو بچائے, اپنی نسلوں کو بچائے. چاہ ہم یہ رہے ہیں, اس کے لیے کوشش بھی کر رہے ہیں, مختلف اداروں میں ان کو لے کے بھی جا رہے ہیں, دعائیں بھی کر رہے ہیں, کرا رہے ہیں, سب کچھ ہو رہا ہے, اور سمجھ رہے ہیں کہ ہم بالکل ٹھیک چل رہے ہیں, اس لیے کہ وہاں اب تک معاملہ صحیح ہوتا نظر آ رہا ہے, داخلہ بھی ہو رہا ہے, حفظ بھی ہو گیا ہے, ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. اور دلوں میں علماء کے حوالے سے اوور آل قدر نہیں ہے, یا کسی ایک عالم کے بارے میں نہیں ہے, یا ناقدری ہے, یا ان سے کوئی ذاتی تعلق کی بنیاد پر کوئی چپقلش ایسی ہو گئی ہے کہ اب وہ اس پر بدگمانیوں کے پہاڑ بنا لیے ہیں, اس پر سوچے بغیر یا مشورہ کیے بغیر کہ اس میں صحیح کیا ہے, غلط کیا ہے. تو اب یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ چیز اتنی خطرناک ہے کہ وہ علم جو حاصل ہوگا وہ اسلام کے لیے استعمال نہیں ہو سکے گا. اگر ہوا, اول تو ہوگا نہیں, یہ میں تجرباتی بات کر رہا ہوں, اور کوئی مثال ایسی نہیں ہے کہ جہاں لوگوں نے علم اور اہل علم کی قدر نہ کی ہو اوور آل, اور پھر وہاں ان کے ہاں دین رہا ہو, اور اگر رہ گیا تو وہ نام کا دین اصل میں باطل کے لیے کام, علم نہیں آتا گھروں میں. تو اس لیے اس سے بہت زیادہ بچنا چاہیے, بہت قدر کرنی چاہیے علماء کی. اختلافات ہوں تب بھی اس کی وضاحت دوسروں سے کروا لیں, پوچھ لیں کسی سے کہ بھائی مجھے ایسا لگتا ہے, یہ ایسا کیوں کیا انہوں نے. اس کی کچھ مثالیں میں آپ کو دوں تو آپ کو حیرانی بھی ہوگی اور اندازہ بھی ہوگا. دیکھیے بہت سارے لوگوں کا مختلف تجربہ ہوتا ہے. ایک بڑے معروف عالم دین کے بارے میں کسی نے مجھے کہا کہ انہوں نے جو ہے وہ, میں نے ان کو دیکھا کہ وہ رمضان میں آئے اپنا بیان ریکارڈ کرانے کے لیے ٹی وی کے لیے, چینل پہ کسی پہ پروگرام چلتا تھا, یہ اس کے لیے کام کرتے تھے رمضان میں, کچھ سال پرانی بات ہے. اور اس میں آنے کے بعد انہوں نے, عصر کا وقت ہم لوگ مسجد جا رہے تھے, انہوں نے کہا کہ آپ لوگ جائیے, میں اپنی ریکارڈنگ میں ہی ہوں, اور تیاری کرتے رہے رمضان میں. اور
بیان کس پہ ہو رہا ہے؟ رمضان ہی کی فضائل پہ ہو رہا ہے. اس سے وہ فارغ ہوئے ہیں تو ہم نے ساتھ روزہ کھولا تو انہوں نے بھی ہمارے ساتھ روزہ کھولا. مغرب ہمیں پڑھائی، ساتھ جماعت سے ہو گئی نماز کے بعد اب وہ لگے اپنا ریکارڈنگ وغیرہ میں درس ورس میں. اس سے جب وہ فارغ ہوئے تو عشاء کا وقت ہو گیا. جب عشاء کا وقت ہوا تو ہم لوگوں نے کہا کہ تراویح کے لیے چلتے ہیں. تو انہوں نے فوراً پلٹ کے کہا کہ آپ لوگ جائیے، اور خود وہ ہمارے ساتھ تراویح کے لیے نہیں آئے، اور وہ اپنی ریکارڈنگ کرواتے رہے ایک بندے کے ساتھ، اور وہاں پہ ہم لوگ جا کے اپنی تراویح پڑھ کے آئے. تو یہ ہے وہ عالم دین آپ جن کی تعریفیں کرتے ہیں. انہوں نے مجھ پر یہ اعتراض کرنے کی کوشش کی کہ بتائیے ہم کیا کریں ایسے علماء کا. تو میں نے ان سے پوچھا یہ بتائیے کہ جہاں پہ آپ تھے اور جہاں سے وہ آ رہے تھے ادھر کیا کوئی اور مسجد نہیں تھی کہ جہاں وہ نماز پڑھ کے آ چکے ہوں؟ یعنی آپ نے جس وقت نماز پڑھی کیا نماز کا وہی ایک وقت تھا، عصر کا یا جو بھی نماز کا؟ کہیں گے نہیں. میں کہا کہ کیا ممکن نہیں ہے کہ وہ کہیں نماز پڑھ کے آ چکے ہوں؟ آپ نے پوچھا تھا ان سے؟ نہیں پوچھا نہیں تھا. میں کہا اگر وہ نماز پڑھ کے آئے ہوئے تو کہیں گے ہاں ممکن ہے. پھر میں نے کہا تراویح کی نماز گھر جانے کے بعد اتنا ٹائم تھا ان کے پاس کہ وہ پڑھ سکیں گے؟ ہاں وہ تو تقریباً 10 بجے 10:30 بجے 11 بجے تک چلے بھی گئے تھے. تو میں کہا اگر انہوں نے گھر میں جماعت کی ہو اپنی، اگر عالم تھے تو ہو سکتا ہے حافظ بھی ہوں. ہاں حافظ بھی ہیں. تو میں کہا گھر میں پڑھی آپ نے پوچھا کہ نہیں؟ پھر کہیں گے اچھا یہ تو چلے ہو گئی بات. انہوں نے تو اس پروگرام کے ہم سے 15 لاکھ روپے مانگے. اس کا کیا جواب دیں گے؟ دینی کام کر رہے ہیں اس کے لیے 15 لاکھ مانگ رہے ہیں. میں نے کہا پروگرام کے لیے 15 لاکھ مانگے. اچھا یہ بتائیے وہ پروگرام جب آپ آن لائن کرتے ہیں کیا وہ ایسے پاپولر آدمی ہیں کہ ان کا وہ پروگرام جب چلے گا تو آپ اس پر کتنا کمائیں گے؟ کیونکہ ہم نے تو کروڑ کمائے اس پر. میں نے کہا آپ کو دین کا کام نہیں کرنا چاہیے. آپ ایک پروگرام سے رمضان کے کروڑ روپے کمائیں تو ایک عالم کا یہ حق نہیں ہے کہ وہ اس میں سے 15. میں نے کہا کہ ان کو 50 لاکھ لینے چاہیے تھے آپ سے. 15 لاکھ تو کچھ بھی نہیں ہے. میں ہوتا تو 50 لاکھ آپ سے مانگتا. تو بہت حیران ہوئے اور ان کو تنبہ ہوا. لیکن نیک آدمی ہے تو تنبہ ہوا، کہنے لگے کہ ہاں مجھ سے غلطی ہوئی. میں کہا یہ طریقہ صحیح نہیں ہے. خیر ان کو تو پیار سے سمجھا دیا. طریقہ یہ ہے کہ طریقہ کیا ہے؟ طریقہ یہی ہے کہ ہم کبھی بھی ایسا نہ سمجھیں، دوسروں کے بارے میں بدگمانی نہ کریں. جو ہم سوچ رہے ہیں وہ عموماً اس کی تعویل ہو سکتی ہے اور نہ بھی ہو سکتی ہے. غلطی ہو بھی گئی ہو کسی سے، وہ بھی تو انسان ہے. اس کی وجہ سے علم کی ناقدری نہ ہو، علماء کی ناقدری نہ ہو، اور ان کی بھی نہ ہو. اختلاف ہو سکتا ہے کہ علمی طور پہ مجھے ان کی رائے، ان کی بات پسند نہیں ہے، لیکن صاحب علم اگر ہیں، عالم دین ہے، تو ان سے بغض و عناد، کینہ، نفرت، ان کے بارے میں برے الفاظ، بد تہذیبی کا انداز اور رویہ، دوسروں میں ان کی برائیوں کا چرچا کرنا، تذکرہ کرنا، اگر ان میں برائی ہو تب بھی غیبت کرنا، یہ سب چیزیں بہت خطرناک ہیں. عام انسان کی بھی نہیں کرنی چاہیے، لیکن علماء کی اور زیادہ نہیں کرنی چاہیے. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے اور اس پہ توبہ استغفار کی توفیق عطا فرمائے. اور جن سے یہ غلطی ہو گئی ہے ان کو چاہیے یہ کہ وہ دل سے ایسی برائیاں بھی نکالیں توبہ استغفار کے بعد، اور ان حضرات کے لیے 2 نفل پڑھ کے اس کا ثواب، یا اللہ میں نے جن کی ایسی کوئی برائی کر دی ہے جس کے بارے میں مجھے ایسا رہا، ان سب کو یا اللہ یہ اجر پہنچا دیجیے تاکہ وہ مجھے معاف فرما دیں. اور جن سے رابطہ اب ہو سکتا ہے جو زندہ ہیں ان سے رابطہ کر کے جس وقت بھی موقع ہو معافی مانگ لی جائے. ہمت نہ ہو سامنے بات کرنے کی تو میسج کر کے، لکھ کے، خط کے ذریعے، اور پھر کسی وقت اور بعد میں موقع ہو اور آہستہ آہستہ ہمت بن جائے تو اور جھک دیا جائے، سامنے بھی جائیں. کبھی موقع ہو تو ایک ہدیہ دے دیا جائے، اور اس طرح سے خوش طریقے سے، اچھے انداز سے، خوش اخلاقی کے ساتھ ملاقات کر کے اپنی خطاؤں پر، غلطی پر معافی مانگ کے اپنے معاملات کو درست کیا جائے، تاکہ وہ ہمارے لیے دعائیں کرتے رہیں. اور ان کی طرف سے جب وہ دعائیں امت کے لیے کرتے ہیں تو ظاہری بات ہے بعض خواص کے لیے کرتے ہیں تو اس کا بڑا فائدہ ہوتا ہے. عالم کے لیے جو فضیلتیں آئی ہیں کبھی آپ پڑھیں تو آدمی حیران ہو جاتا ہے کہ کس طرح ان کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بندوبست فرمایا ہے. دعائیں عالم دین کے لیے پرندے کر رہے ہوتے ہیں، چڑیاں کر رہی ہوتی ہیں، یہ سمندر میں مچھلیاں، کیسے کیسے کمال ہے. تو بہرحال علم کی بڑی فضیلت ہے جو سب جانتے ہیں، مجھے معلوم ہے. اصل میں آپ یہی کہیں گے اکثر لوگ کہ نہیں ہمیں علماء سے پریشانی نہیں ہے، بعض سے ہے، سب سے نہیں ہے، بہت اچھے بھی نہیں. علم کی بنیاد پہ آپ کو سب کی ہی قدر کرنی ہے. آپ اختلاف کرنا چاہیں تو کریں، لیکن قدر سب کی علم کی بنیاد پر. یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی نسبت ہے، ان کی نسبت کا خیال اور لاج رکھنا ان کی ہی کی وجہ سے ہے.
جیسے ہم بہت ساری چیزوں میں عربوں سے ناراض ہوتے ہیں، اختلاف کرتے ہیں، لیکن ان کی عزت اس لیے کرتے ہیں یا کم از کم ایک درجے میں ان کی رعایت کرتے ہیں کہ وہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے متعلق ہیں. یا ہم اہل بیت میں وہ لوگ کہ جو لوگ کبھی کبھی ایسی گڑبڑ کر جائیں بعد میں، بنی عباس میں سے جیسے بہت خلفاء تھے، منصور وغیرہ، بعض ایسے اور بھی تھے، انہوں نے یہ کیا کہ حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کو تکلیفیں دیں اور کوڑے بھی لگائے، جیل میں بھی رکھا. تو کسی نے کہا، اسی طرح امام احمد کو بھی، کہ آپ جو ہیں ان لوگوں کے لیے کچھ بد دعا نہیں کرتے؟ فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیا آتی ہے، مجھے لاج آتی ہے کہ میں کس طرح قیامت میں ان کو منہ دکھاؤں گا کہ ان کے خاندان کے ایک شخص کو میں اس طرح سے یعنی کہہ رہا ہوں یا ان کے بارے میں بد دعا کر رہا ہوں، اور ویسے میں بد دعا کسی کے لیے نہیں کرتا. تو یہ وہ لوگ ہیں کہ کوڑے مارے جا رہے ہیں ان کو بلا وجہ، کوئی کچھ نہیں کیا، نیک آدمی ہے، اس لیے کہ ہم نے جب عہدہ دیا تم نے قبول کیوں نہیں کیا؟ اپنی، اور اس میں بہت حکمت تھی ان کی سیاسی ان لوگوں کی. اور امام صاحب ماشاء اللہ بہت سمجھدار تھے، انہوں نے تو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے دین کے لیے بڑی محنتیں کی تھیں، تو انہوں نے قبول نہیں کیا. ان ظالموں نے بہت ظلم کیا ان کے ساتھ، اسی میں ان کی شہادت ہوئی. بہرحال ان لوگوں نے، لیکن امام ابو حنیفہ نے، امام احمد تو ماشاء اللہ سرخرو ہوئے اور کوڑے برداشت کرتے رہے. ان لوگوں نے کبھی بھی ان لوگوں کے لیے بد دعائیں نہیں کی، نسبت وہی رکھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. تو اپنے دلوں میں یہ وسعت رکھنی چاہیے کہ ان کی نسبتیں کہاں ہیں، بس آگے پیچھے کچھ دیکھنے کی ضرورت نہیں، ایکسپلینیشن بھی دینے کی ضرورت نہیں ہے کہ نہیں یوں اور یوں، بس جو ہو گیا ختم، آگے چلو، آئندہ کی باتیں نہ ہو، یعنی پچھلی باتیں نہ ہو اور آئندہ چلو. اللہ دلوں میں وسعت ڈالے، اللہ ہم سب پر کرم فرمائے.